کم بڑھ جاوے میرا عدل کرے تے تھر تھر کمن اچیاں شاناں والے فضل کرے تاں بخشے جاسن میں ورگے منہ کالے فضل کرے تاں بخشے جاسن میں ورگے منہ کالے رحمت دا می پا خدایا باغ سکھا کر ہریا رحمت دا می پا خدایا تے باغ سکھا کر ہریا بوٹا آس امید میری دا کر دے میوے پریا بوٹا آس امید میری دا کر دے میوے پریا اصحاب علم الیقین اصحاب عین الیقین اور اصحاب حق الیقین تین طرح کے بندے ہوتے ہیں ہمارا شمار اللہ کرے اصحاب علم یقین میں ہی ہو جائے اس سے آگے ہوتے ہیں ہم تو دوزخ سے ڈر کر جناب جہنم کی آگ سے ڈر کر اس کی ناراضگی کو دیکھ کے یہ کہیں ناراض نہ ہو جائے کہ اللہ جہنم نہ ڈال دے ہم گناہ سے بچ جاتے ہیں لیکن جو اصحاب عین الیقین ہوتے ہیں نا ان کو تو عبادت کا شوق ہوتا ہے وہ تو بس موقع ڈھونڈتے ہیں کوئی موقع مل جائے عبادت کا رات کو آپ کھل کے جو تہجد پڑھتے نیند نہیں چلو ساتھ لیل پڑھ لیتے چلو کل روزہ رکھ لیتے ان کو شوق ہوتا ہے اور تیسرے ہوتے ہیں اصحاب حق الیقین ان کا معاملہ ایسا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ جنت دوزخ نہ بھی ہونا تب بھی وہ ذات اس لائق ہے کہ اس کی عبادت کی وہ کسی لالچ میں نہیں کرتے ان کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے اللہ لا مطلوب الا اللہ لا مقصود الا اللہ لا مشہود الا اللہ لا معبود الا اللہ لا موجود الا اللہ وہ سب وہ ایسے ہوتے ہیں بلا غرض عبادت ہوتی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا اللہ نے فرمایا موسیٰ جا پناہ جگہ پر ایک شخص ملے گا جو میری عبادت کر رہا ہوگا جا کر اسے میرا پیغام دے کہ ہم نے تیری ساری عبادت رد کر دی موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچتے ہیں اس شخص کو پاتے ہیں وہ عبادت میں مصروف ہوتا ہے آپ جا کر کہتے ہیں میں تیرے لیے اللہ کا پیغام لایا وہ کھڑا ہو گیا میرے لیے پیغام کیا پیغام ہے بولا اللہ نے پیغام یہ دیا ہے کہ ہم نے تیری ساری عبادتیں رد کر دی بس یہ سننا تھا کہ وہ جھومنے لگا وجد میں آ گیا تو آپ نے کہا مقبول نہیں ہوئی مردود ہوئی اتنا جھوم کیوں رہا اتنا خوش کیوں ہو رہا تو کہا ہے موسیٰ یہ اس کی مرضی ہے قبول کرے کہ مردود کرے میرے لیے کیا کم ہے کہ میرے رب نے مجھے یاد کیا ہے ہم نمازیں پڑھتے ہیں روزے رکھتے ہیں پھر کوئی تکلیف آ جاتی ہے تو کہتے ہیں یار یہ ہم کو کیوں ہوئی ہم تو یار سب کچھ کرتے ہیں نمازی پڑھتے ہیں ہم تو حج بھی کرتے ہیں ہم تو یہ بھی کرتے ہیں ہم تو صدقہ بھی دیتے ہیں پھر ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہوا اس کیوں کا جواب سنیے عارف کھڑی شریف رومی کشمیر میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی علیہ کیا بات کرتے ہیں کہتے ہیں کہ مالی دا کم پانی دینا پر مشکاں لاوے مالی کا کام تو یہی ہے نا پانی دے پھول اگانا اس کے میں تھوڑی ہے پھل لانا اس کے ہاتھ میں تھوڑی ہے تو مالی دا کم پانی دینا پر مشکاں لاوے مالک دا کم پھل پھل لانا لاوے یا نہ لاوے
مالک دا کمر پھل پھل لانا لاوے یا نہ لاوے. اچھا آپ نے ضرور ایک گانا سنا ہوگا. اب ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ کچھ اشعار ایسے ہوتے ہیں جو گانے میں ڈال دیتے ہیں، حالانکہ وہ بڑے کمال کے اشعار ہوتے ہیں. یقیناً سنا ہوگا آپ نے وہ آدھی رات کو یہ دنیا والے، سنا تھا؟ جب خوابوں میں کھو جاتے ایسے میں محبت کے روگی یادوں کے چراغ جلاتے. قرآن اٹھاؤ. قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن اللہ اپنے ولیوں کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ وہ ہیں کہ جن کے جسم رات کو بستر سے الگ ہو جاتے ہیں. یعنی لوگ سو رہے ہوتے ہیں، نیندوں میں ہوتے ہیں، خراٹے لے رہے ہوتے ہیں، خواب غفلت میں ہوتے ہیں، اور ان کے جسم بستروں سے الگ ہو جاتے ہیں اور وہ مناجات لگ جاتے ہیں. آدھی رات کو یہ دنیا والے جب خوابوں میں کھو جاتے ہیں ایسے میں محبت کے روگی یادوں کے چراغ جلاتے ہیں. امام شافعی فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ تہجد کی دعا وہ تیر ہے جو کبھی خطا نہیں ہوتا. تہجد کی دعا ایک ایسا تیر ہے جو کبھی خطا نہیں ہوتا. یہ تو وقت ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے. بولتا مانگ کیا مانگتا ہے کوئی مانگنے والا؟ ہم تو سوئے ہوتے ہیں، تو جاگ رہے ہوتے ہیں، مناجات کر رہے ہوتے ہیں، وہ کچھ پاتے ہیں. اللہ اکبر. عارف کھڑی شریف کہتے ہیں کہ رات پویتے بے دردانوں نیند پیاری آوے، رات پویتے بے دردانوں نیند پیاری آوے، تے درد مندانوں یاد سجن دی ستیاں آن جگاوے. درد مندانوں یاد سجن دی ستیاں آن جگاوے. یہ تھے حمد کے اشعار میں نے پڑھ دیے. آگے اور بھی اشعار ہیں مرشد کی شان میں بھی ہے. اور مرشد کیا ہے؟ سبحان اللہ. مرشد کیا ہے؟ سبحان اللہ. اچھا ہمارے یہاں پیری مریدی جو ہے نا وہ مشہور بہت ہے، لیکن اس کے مسائل ہم کو پتہ نہیں ہوتا کہ پیر کے اقسام کتنی ہیں، کتنی قسم کے پیر ہوتے ہیں، یہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا. جو دو بنیادی طور پہ جو پیر ہوتے ہیں نا، وہ ایک ہوتا پیر ایصال اور ایک ہوتا پیر وصال، اتصال. ایک پیر اتصال اور ایک پیر ایصال. یہ جو آج کل جو بیعت ہو رہی ہے یہ بیعت اتصالی ہے. یہ کوئی برکت سے کم نہیں ہے، بہت اچھی چیز ہے. اگر کوئی پیر نہیں بھی پکڑتا نا تو یہ سنو وہ بے پیرا نہیں ہے. فتاوی افریقہ میں اعلی حضرت نے لکھا کہ کوئی سنی بے پیرا نہیں، ہر سنی کے پیر رسول اللہ ہیں. تو یہ جو سلسلہ ہے نا یہ بیعت اتصالی. ایک ہوتا ہے بیعت ایصالی، پیر وصال کہتے ہیں، پیر ایصال بھی کہتے ہیں، کہ جس کو راہ سلوک کی منازل طے کرنی ہے تو پھر اس کو پیر پکڑنا ضروری ہے. اگر اس نے پیر نہیں پکڑا تو اس کا پیر شیطان. اگر اس میں بغیر پیر مرا تو مردار موت. تو وہ راہ ایسی ہے کہ وہ مرشد کے بغیر طے ہوتی نہیں. دیکھو سبحان اللہ، سلطان باہو اور کتنے بڑے سلطان باہو، کتنی شان والے، کتنی بڑی شان والے سلطان باہو. پتہ وہ کہتے ہیں سن فریاد پیراں دیا پیرا، میری عرض سنی کن تر کے ہو، بیڑا آڑیا میرا بچ کھپراں جتے مچ بھی نہ بیندے ڈر کے ہو. شاہ جیلانی، غوث سمدانی، میری خبر لے ہو جھٹ کر کے ہو. تو پھر جب غوث پاک خبر لیتے ہیں نا تو کہنے والا کہتا ہے پیر جنہاں دا میرا باہو اوہی کندی لگ دے تر کے ہو. یہ راہ ایسی ہے جو بغیر مرشد کے طے نہیں ہوتی. بڑے ایسے مقامات آتے ہیں جہاں بچہ الجھ جاتا ہے کروں کیا. تو پھر عارف کھڑی شریف کہتے ہیں کہ رہ دے ہر کوئی آکھے
راہ دے ہر کوئی آنکھے میں بھی آنکھاں راہ دے سن بن مرشد دے راہ نہیں لب دے رل مرسے وچ راہ دے بن مرشد دے راہ نہیں لب دے رل مرسے وچ راہ دے. اور وہ جو پیر ہوتے ہیں نا وہ بڑے کمال کے ہوتے ہیں. ایک شخص تھا لیکن تھا پیر والا, پٹے والا تھا, پٹے والا پیر بڑا زبردست تھا, کامل تھا. ایک عورت پہ دل آ گیا, عورت تھی شادی شدہ, عورت کا بھی دل اس پہ آ گیا. ایک دن باہر گیا, اس کا شوہر سکھ تھا, وہ سکھ نہیں تھی, تو عورت نے کہا کل رات تو آنا میرے پاس, میرا شوہر گیا ہے. تو وہ بھی جب پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ داڑھی بھی ہے, بڑے بڑے بال ہے, کوئی گھوم رہا ہے. تو وہ ڈر گیا, بولا یہ تو مروائی گی, اور واپس ہو گیا. دوسرے دن کہا تو آیا نہیں, بولا میں تو آیا تھا, تو ادھر دیکھا میں گھوم رہا تھا رہا شوہر, نہیں نہیں وہ تو نہیں ہے, میں سچ کہہ رہی ہوں. آج پھر گیا تو پھر وہ چکر, پھر ڈر گیا. تیسری دن پھر گیا. چوتھے دن جب صبح مرشد کے پاس آئے نا, مرشد کے پاس, تو مرشد نے کہا بیلی آواز آ جاؤ, روز روز منو سکھ بنا ہے, مجھ سے سکھ نہیں بنا جاتا, روز روز بعد آ جا. آئے مالک مالی دا کم پانی دینا, پھل پکے ہون یا کچے, پیر مرید دے سر تے رہندا جھوٹے ہون یا سچے, پیر مرید دے سر تے رہندا جھوٹے ہون یا سچے. میں پڑھتا رہوں گا تو اسی میں محفل ہو جائے گی, اس لیے میں درود شریف پڑھتا ہوں صلی اللہ علیہ یا کہیں اور نکل جاؤں گا.